بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، میرا نام آصف محمود ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اسلام اینڈ احادیث کے نام سے اپنا چینل رن کر رہا ہوں، تو اس کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں اینڈ لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ یہ چینل ہے قرآنک آیات اور احادیث نبی کی اردو ٹرانسلیشن، اور یہ ریفرنسز کے ساتھ ہی ہوگا۔ آج کی یہ جو میں ویڈیو کرنے جا رہا ہوں، یہ کچھ پاورفل وظائف کے بارے میں ہے۔ تو ایک طرح سے یہ ایک تو میرے ڈیسک ٹاپ کا بیسیکلی لیپ ٹاپ کا میں ٹیسٹ کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ کیسی ہوگی۔ تو انشاءاللہ امید ہے اچھی ریکارڈنگ ہی ہوگی، تو اس کو لے کے سٹارٹ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ میں خود وظائف اور اللہ کا بہت کرم ہے، احسان ہے کہ 5 وقت کا نمازی پرہیزگار اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور میں نے کوشش کر کے نماز قائم کر کے اپنے آپ کو اس طرف لے کے آیا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے، بہت کرم ہے۔ اور آپ سے بھی سب سے ایز اے میرے بہن بھائی، مسلمان بہن بھائی، گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے آپ کو نماز کی طرف لائیں، کیونکہ آخرت میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ اچھا جی، اور استغفر اللہ کا وظیفہ اپنی لائف میں، روزمرہ زندگی میں ضرور ایڈ کر لیں، اس سے آپ کے سارے کام ہو جائیں گے۔ اللہ کے کرم سے اللہ کے توکل میں اضافہ ہوگا۔ اللہ پہ توکل میں اضافہ ہونا تو سب سے مین چیز ہے، یہ آپ کا ایمان مضبوط کرے گا۔ اور ہم لوگ دنیا میں آئے کس لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہم سے راضی ہو جائے گا تو سب کچھ، سارے کام اللہ تعالیٰ ہمارے کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس کو لے کے چلتے ہیں۔ تو پہلے ہی وظائف سے شروع کرتے ہیں۔ یہ مجھے بھی کسی نے آگے سے بتایا ہے۔ ایک تو درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے، جو نماز والا درود شریف ہوتا ہے میں پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ساتھ آپ نے 19 دفعہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے ڈیلی کی۔ یہ کرنے سے آپ کی جو بھی جائز حاجات ہوں گی وہ پوری ہوں گی۔ مثال کے طور پہ آپ باہر جانا چاہ رہے ہیں، پڑھنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے رزق حلال میں، روزگار میں انکریز چاہ رہے ہیں، بڑھنا چاہ رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، اس کے لیے کوششیں کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز شیئر کروں گا، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑی ہوئی ہے، جالیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ جالیوں پہ جو لکھا ہوا ہے کلمہ ہی کہیں گے، روضہ رسول پہ جو جالیوں پہ لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کے وظیفے سے آپ کے رزق حلال، اور رزق حلال سے زیادہ جڑا ہوا ہے یہ کلمہ، یہ ہے لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یہ آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے، ڈیلی کا پڑھنا ہے۔
اور فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھنا ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. لا الہ الا اللہ مالک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین. اسی طرح ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور وظائف ہیں ان کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو باقاعدہ سے آغاز کرتے ہیں ریکارڈنگ کا. انشاءاللہ اس کا آپ کو ضرور فائدہ ہوگا. جی یہ پہلی دعا ہے. ان اللہ یحب المتوکلین. بے شک اللہ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اور اس کے ساتھ ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں تو آگے چلا جائے. جی یہ ایک اور وظیفہ ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ. دن میں کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہو. انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہوگی. اور اس کو آپ نے ہم سب نے ضرور پڑھنا ہے. نماز کے ساتھ ضرور پڑھنا ہے. تو آگے ہم لے کے چلتے ہیں اور میں کنٹینیو کروں گا آگے. دوبارہ سے اسے میں ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں. حسبنا اللہ و نعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جی سب سے افضل دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے وہ اس دعا سے افضل نہیں ہوتی. دعا یہ ہے اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرات. اے اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. آگے چلتے ہیں. دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرات. اللہ کی رحمت پانے کے لیے دعا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. دوبارہ پڑھ رہا ہوں. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہی لنا من امرنا رشدا. سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے. اے ہماری رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رہنمائی بھلائی کو آسان کر دے. اب ان دعاؤں کو یاد کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ریپیٹڈلی پڑھیں اور بریک کر کے پڑھیں اور باقاعدہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو یاد کرنا ایزی ہو جاتی ہے. آگے چلا جائے. جی یہ ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے. دعا ہی ہے. کلمہ کہنے وظیفہ ہے. یہ ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. رب اغفر لی.
لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العلی العظیم رب اغفر لی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اس سے ہی ملتا جلتا آگے ایک اور یہ میرے خیال سے آخری وظیفہ ہوگا. جی یہ بہت ضروری ہے، اور یہ میں خود بھی پڑھ رہا ہوں، اور مجھے بھی کسی نے، میرے عالم بھائی نے کہا یہ پڑھنا ہے، تو اس کا بہت فائدہ. یہ ہر نماز میں آپ پڑھیں، کوشش کر رہے ہیں ہر نماز کے بعد پڑھا جائے. تو اس کو میں باقاعدہ پڑھتا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ میں آپ لوگوں کے لیے دوبارہ ایک دفعہ سلو بالکل پڑھ رہا ہوں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ لا حول ولا قوة الا باللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ سوری لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جزاک اللہ خیر. ضرور پڑھنا ہے اور نمازیں ضرور قائم کریں. اللہ ہم سب کو توفیق دے سب وظائف کا پڑھنے کا اہتمام کرنے کا. اس کا ثواب ہی ثواب ہے ان سب وظائف کا. اور اللہ تعالیٰ ہمارا توکل بڑھائے، ہمارا ایمان مضبوط کرے، اور ہمیں تہجد کی نماز قائم کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب میں آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمیں دوستی بھی نصیب ہوگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نماز قائم کر کے دوسرے کام کریں، بالکل بھی نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے. ہمیں آگے جواب دہ ہونا ہے اللہ تعالیٰ کو. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھ رہا ہے، ہمیں نماز قائم تو کرنی ہی ہے، اور باقی بھی ہمیں نیک کام کرنے ہیں. حقوق العباد، حقوق اللہ سب سے ضروری ہے، اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے مبارکہ، سنتے رسول پہ ضرور چلنا ہے. اس کے ساتھ ہی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں، اپنے ملک کو ضرور یاد رکھیں. ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، ہمیں ملک کے لیے ضرور دعا کرنی ہے. استغفر اللہ بہت پڑھیں. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے نیک کام کرنے کی، حقوق العباد اور حقوق اللہ پہ چلنے کی، اور ہمیں کامیابی دے اس دنیا میں اور آخرت کی تیاری کرنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.